السلام علیکم، میں ڈاکٹر شاہد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا موضوع ہے ایکزیما۔ ایکزیما ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا تعلق انسان کی جلد سے، جو جلد کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا وائرس جب خون میں شامل ہو جائے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، ہم ابتدا پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ابتدا اس کی کیسے ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا خارش سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جسم پہ ریشز پڑ جاتے ہیں، سرخ دانے ٹائپ کے، اس میں خارش ہوتی ہے، جانے سے اس پہ زخم سا بن جاتا ہے اور اس میں اس کا جب فوری علاج نہ کرایا جائے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک بگڑی ہوئی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ ایکزیما میں جلد خراب ہوتی ہے، وہ اسکن ڈیڈ ہو جاتی ہے، متاثرہ حصہ جو ہے انسانی جسم کا وہ عام زبان میں مردار ہو جاتا ہے۔ اس میں خون کی سرکولیشن نہیں ہوتی اس حصے میں، تو وہ جلد ہاتھی کی جلد کی طرح موٹی جلد ہو جاتی ہے اور اس میں حس بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ خارش شدید ہوتی ہے اور خارش کرنے کی وجہ سے اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی چیز آگے بڑھتے بڑھتے پھر اس میں پس پڑ جاتا ہے، پیپ آنے لگتی ہے۔ پھر اس کی ایک اور شکل بعض لوگوں میں پانی بھی رستا ہے، پیپ بھی آتی ہے، اس میں سے ایک پانی بھی رسنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا جب یہ جلد موٹی ہو جائے، جس کو ایکزیما ایکچوئل ایکزیما کہا جاتا ہے، اگر وہ ہو جائے تو پھر وہ تقریباً یہ سمجھ لیے کہ وہ اتنی جلدی صحیح ہونے والا نہیں ہے، اس میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور پھر وہ کیونکہ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ وہ ساری زندگی دوائی کھائے، کچھ عرصے میں جب وہ نہیں صحیح ہوتا تو انسان اس پہ توجہ نہیں دیتا اور وہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ جلد ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ظاہری موجود ہے، ہاتھ میں ہے یا پیر میں ہے یا چہرے کی کسی سائٹ پر ہے، تو وہ بدنما لگتی ہے، یا جسم کے اس حصے میں ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا، یعنی پنڈلی پہ سے اوپر یا پیٹ پہ، تو وہ تو چھپا ہوا ہے، نہیں ظاہر ہو رہا ہے، لیکن وہ اس شخص کو جس کو ہے اس کو وہ تکلیف دے رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے میری دوائی سے، تو موسٹ ویلکم۔ میں اسی وجہ سے یوٹیوب کے توسط سے یہ میسیج آپ لوگوں تک کنوے کر رہا ہوں کہ اگر ایکزیما جس کو جو وہ پیشنٹ کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرض ان کا لا علاج ہے، یہ علاج اس کا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ جلد چینج ہو سکتی ہے، کیونکہ جلد چینج ہونے کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں، تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پیشنٹ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اور وہ جلد واپس اپنی اسی جگہ پہ آ جائے گی، نہ اس میں سے بلڈ آئے گا، نہ ہی اس میں سے پیپ مواد کا اخراج ہوگا، نہ ہی پانی جیسا جو اس میں سے ایک مادہ سیال مادہ نکلتا ہے وہ بھی رک جائے گا۔ لیکن وہ کہ جو سمجھتے ہیں کہ لا علاج ہو گیا ہے، اس کا اب علاج نہیں ہو سکتا یا کسی بھی طرح سے یہ صحیح نہیں ہوگا اور مجھے اب ساری زندگی اسی بیماری اور اسی جلدی ڈیزیز کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے اور یہ میرے ساتھ ہی دنیا سے جائے گا، ایسے لوگ ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کرم کریں گے اور اس صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ اصل میں شروع ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے الرجی ہوتی ہے۔ اب جیسے ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو چھینکیں آنے لگتی ہیں، جہاں ڈسٹ ان کے ناک میں گئی چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ چھینک کیوں آتی ہے؟ چھینک جو ہے وہ انڈیکیشن ہے انسانی جسم کا کہ کوئی اندر گڑبڑ ہو رہی ہے ناک میں۔ جب اس پہ توجہ نہ دی جائے تو وہ پھر چھینکیں تو رک جاتی ہیں لیکن وہ بیماری کی شکل چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسری صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر وہ نزلہ جو اس کا ناک سے آ رہا ہوتا ہے وہ اس کا سسٹم الٹ ہو جاتا ہے، وہ نزلہ گاڑھے بلغم کی صورت میں وہ حلق میں جانے لگتا ہے اور جب یہ زیادہ بڑھتا ہے تو پھر ناک کے اندر ایک گوشت بڑھ جاتا ہے جس کو ناک کی ہڈی کا بڑھنا بھی کہتے ہیں، پھر وہ ناک بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ زیادہ بڑھے تو استھما، سانس لینے میں تکلیف، سانس کی بیماری کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یہ میں نزلے کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے
لوگوں کی سمجھ میں کہ ایگزیما بھی بالکل اسی طرح چلتا ہے کہ ایگزیما کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، یہ نزلہ ناک سے سینے تک، اسی طرح ایگزیما جسم سے اس کے خون تک، کیونکہ یہ پہلے جسم کے اوپر دانے کی صورت میں چند دانے، یہ وہ اسپاٹ ریڈ اسپاٹ پڑ جاتے ہیں اور اس میں شدید خارش شروع ہو جاتی ہے، وہ کھجانے سے جو ہے اس میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس کو نہ ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جایا جائے، یعنی ڈاکٹر کی طرف نہ جائیں، تو وہ پھر وہ اسکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی حس جو ہے وہ کھونے لگتی ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ جو سینسیٹیو اسکن ہوتی ہے کہ مچھر بھی اگر انسان کے جسم پہ بیٹھتا ہے تو وہ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کو کاٹ رہی ہے، یا چینٹی اگر کاٹے تو اس کا بھی، کیونکہ اس کا تعلق حس سے اور حس کا تعلق دماغ سے ہے، تو جب نہیں توجہ دیتے، لاپرواہی، وہ آگے جا کے جلد کو خراب کر دیتا ہے، ڈیڈ اسکن ہو جاتی ہے، وہ پھر اس میں اس کو ہاتھ بھی لگائے تو اس میں محسوس نہیں ہوتا، وہ ایک بھاری پن سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جلد بھاری ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر وہ جلد موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہاتھی کی کھال ہوتی ہے موٹی، اب وہ اس موٹی جلد میں تو لازمی سی بات ہے کہ پھر وہ اس کے اندر جو بھی آرگن، اس کے اندر کی جو وینز ہے وہ تمام کی تمام ڈیڈ ہو جاتی ہیں، یعنی وہ شریان خون کی کہ جس کے ذریعے سرکولیشن اس حصے میں بھی ہو رہی ہے وہ رک جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس میں جب خارش ہوتی ہے تو وہ جگہ جگہ سے اس میں اسکریچ پڑتے ہیں، پھر اس میں سے پانی رسنا شروع ہوتا ہے، پانی، پھر اس کے بعد وہ پس پڑ جاتا ہے، پس آنے لگتا ہے، بعض لوگوں کو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خارش شدید اس کے ساتھ پس، پھر پانی پانی اس میں سے رسنا شروع ہو جائے، یہ دونوں تینوں تکلیفیں بھی ایک آدمی کے اندر ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، میرے مشاہدے میں آیا ہے، کیونکہ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اس قسم کے ایگزیما کے، تو بعض لوگوں کو صرف پانی اس زخم میں سے آتا ہے رسا، اور خون، سب سے پہلے خون اور شدید خارش، اس کی جو مین جو اس کی سمٹمز ہیں، علامات ہیں، وہ سب سے پہلے تو شدید خارش، اس خارش کی وجہ سے اس میں سے بلڈ آنے لگتا ہے، پھر جب وہ پرانا ہو جاتا ہے یعنی دائمی ہو جاتا ہے مرض، تو پھر اس میں سے پانی یا مواد آنا شروع ہو جاتا ہے، اگر ایسی کوئی صورتحال کسی کے ساتھ ہے تو میں حاضر ہوں، اگر میرے ذریعے سے کوئی صحیح ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر مہربانی ہوگی، اور آپ کو بھی جو ہے وہ ایک ریلیف مل جائے گا، کیونکہ اگر مگر وہ لوگ آئیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، یا پریشان ہو گئے علاج کرا کرا کے کہ یار یہ صحیح نہیں ہو رہا، وہ ایک دفعہ ضرور مجھ سے ٹرائی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو شفا دیں گے، اور مجھے فخر ہوگا کہ میں آپ کے کسی کام آ سکے، یہی دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور میں اسی پہ ہی کام کر رہا ہوں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔